اور خاندان بکھر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں کہیں جائیداد کے جھگڑے بھی ہیں، لیکن زیادہ جس چیز نے آگ لگائی ہے وہ ہے یہ زبان کا بول۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، یہ دیکھیں میری 2 انگلیاں، اور یوں زبان کو اس طرح کر کے پکڑا، ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑا، ایسے کہ غلط بول پر اس کو کاٹ دو، نفرت والے بول پر اسے کاٹ دو، دل دکھانے والی بات پر اسے کاٹ دو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا میری آواز کتنے لوگ سن لیں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ، تو 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اور اچھا کبھی کبھی تو مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہدایت کو پھیلتا دیکھنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ پوری شیطانی طاقتیں متحرک ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب جبریل نے بھی پوچھا تھا مل ایمان، تو اپنے 5 عقیدے بتائے، اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، آخرت پر۔ اب یہاں آپ نے عقائد نہیں بتائے، وہ ابتدائی بات تھی، یہ انتہائی بات ہے۔ انہوں نے کہا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ صبر ایمان کا لازمی جزو ہے، اور ہر ایمانی صفت کا لازمی جزو ہے۔ ایک دفعہ میں نے قرآن سے دیکھا تو کوئی ایمانی صفت ایسی نہیں جس کے ساتھ اللہ نے صبر کو ذکر نہ کیا ہو۔ صبر ہمارے ایمان میں ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں خون ہے، خون نکال دو آدمی مر جاتا ہے، یا پانی ہے، پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، جو زیادہ ڈائریا بڑھ جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس ایمانی صفت سے صبر نکل جاتا ہے وہ صفت ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی وہ صبر کر، قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ مَحْلُ الصَّبْرِ، صبر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں۔ ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت کی طرف چلیں گے، تو فرشتے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی اللہ کی منشا کہ ان کا مقام کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں کدھر جا رہے ہو؟ کم جنت میں، کبھی حساب تو شروع ہوا نہیں۔ وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تو تم کون لوگ ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، اس میں مرد اور سارے شامل ہوں گے۔ جس نے بھی صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اپنے ہونٹوں کو سی لیا، پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ وہ کہیں گے تمہارا کیا صبر تھا؟ تو کہنے لگے ہم اللہ کے فرمان پر جمیں اور صبر کے ساتھ جمیں، اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیا، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، اپنے نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا۔ وَصَبَّرْنَا عَلَى الْبَلَاءِ، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو ہم نے اس پہ شکر ہی کیا، صبر ہی کیا۔ وہ کہیں گے انطلقوا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، آپ چلیے تشریف لے چلیے، آپ VIP لوگ ہیں، آپ کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اب وہ پوچھ رہا ہے اسی سوال کو، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں صبر کرنا اور معاف کرنا۔ معاف کرنا بھی ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں، ہمارے ماحول میں کوئی نہیں۔ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، خاندان مٹ گئے، دونوں طرف فریقین قتل ہو، نسلیں مٹ گئیں، لیکن جھکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ میرے نبی نے مکہ میں فاتحانہ داخلہ کیا،
10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آج موقع تھا کہ سب کے لیے پھانسیاں تیار ہوتی، ایک ایک کر کے سب کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا، اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے یوں کھڑے ہو کر فرما انا صانع بکم، آج تم میرے تابع ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس موقع پہ ایمان لائے، کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ بڑے کریم ہستی ہیں، کریم کی اولاد ہیں، یعنی آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں، عالی اخلاق والے کی اولاد ہیں، ہمیں خیر کی ہی توقع ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے، کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ 21 سال جنہوں نے آخر حد تک آپ کے دکھ پہنچانے کے سارے جتن کر لیے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے ذمے تو کوئی جرم ہی نہیں بنتا، تمہیں سزا کیا دوں، جاؤ تمہیں معاف کی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، خاندانی طور پر آج بھی اسی خاندان میں چلی آ رہی۔ تو جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے ایک دن عثمان بن طلحہ سے کہا میرے بھائی یہ ذرا بیت اللہ کا دروازہ تو کھول دے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنی بری طرح آپ کو ڈانٹا اور اتنی بری طرح آپ سے پیش آیا، لیکن آپ کے ماتھے پر ذرا بل نہیں پڑا۔ آپ نے کہا اچھا چلو، وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ کہنے لگے آج میں تو قتل کر دیا جاؤں گا، تو وہ چھپ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور عثمان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو ان کو ڈھونڈتے ایک جگہ مکہ چھوٹا سا تھا، ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو پکڑا، ان کے ہاتھ مروڑ کے چابی ان سے چھینی، اور چابی اور ان لے کر حاضر ہو گئے اور چابی آپ کو پیش کی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب چابی ہمارے